بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 شروع تھا 4 تک۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تو فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم سے آسان کام کہیں گے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی۔ بات یہی ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی۔ کہا تم کو
یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سراغ کر سکیں۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو ان کا کیا دھرا سب حقارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تو فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے صحیح ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تو فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی، جب اس نے اپنے رب کو آستہ پکارا، عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بمبوکا پھوٹا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اسے میرے رب نے پسندیدہ، تو اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ اسے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ عرض کیا ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔
عرض کیا ہے میرے رب مجھے نشانی دے دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات جن لوگوں سے کلام نہ کرے، بھلا چنگا ہو کر۔ تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یا کتاب تھا مضبوط تھام، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی، اور اپنی رحمت سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر والا تھا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، زبردست و نافرمان نہ تھا۔ اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن مردہ اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب یعنی مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا۔ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔